ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے. دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اب تو یہ ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں, اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی, اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال, میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر, ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی, حضرت کی اپنا نظریہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں, ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے, بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے, کمال کی بات یہ, اور ایسے سلم اسمارٹ تھے, اتنا اونچا قد تھا, اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے 78 ایئر میں بھی, فٹ فاٹ بالکل, کوئی شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, ہم بھی ڈاکٹر ہیں, ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو, تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے گا, نہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا, زخمی ہو جائے, پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت, یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے آپ؟ کہو اتنا سا پلو آیا ہے, وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کی قمیض کو کھینچتا ہے, پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ گئے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں شروع, پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا, پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی ہوئی تھی, بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی 2-4 ڈراپ لے لیے یا کوئی ہم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی, اس کے علاوہ نہیں. تو خیر, لیکن آپ جائیں, آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہدف کو متعین کرو. ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے, ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا, بڑھاپے میں کہتے ہیں بس جانے والے ہیں دنیا سے. تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل. فرمایا تو مر جائیں گے تو 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی؟ اب ننیال آ جائے جلدی, کیا خیال ہے؟ کہتے اب, لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے, آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے, اب ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو اب نانا آپ نے دیکھا کیا ہے, 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے, ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ. تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے یہ, پناہ بھی نہیں, اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کے. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے, تراویح پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت, تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی خدمت, اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی.
اصل کیا ہے؟ آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دیکھ کے یہ کامیاب اور عزت دیکھ کے کامیاب. او بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا, کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس اتنا ہی ہوتا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.